40 دن اور 40 رات ہو گئی، مسلسل موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ تمام زمین، اونچی اونچی عمارتیں اور عظیم پہاڑ سب پانی میں غرق ہو چکے تھے۔ ہر طرف گپ اندھیرا اور بارش طوفان کی آوازیں تھیں۔ اس بیچ ایک بڑی کشتی پانی میں غوطے کھا رہی ہے اور پانی کی لہروں کا سامنا کرتے ہوئے تیرتی نظر آ رہی ہے۔ کشتی کے اندر موجود لوگ خوف کے مارے خداوند خدا سے دعا میں مصروف ہیں۔ یہ کشتی کس کی ہے؟ کشتی میں سوار لوگ کون ہیں؟ اور یہ عظیم سیلاب کیوں آیا ہے جس نے پوری دنیا کی آبادی کو ختم کر ڈالا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور مٹی اور پتھر کے باطل دیوی دیوتا بنا لیے۔ نہ صرف وہ ان کی عبادت کرتے بلکہ ان کے بت ہر گھر رکھے ہوتے جن سے وہ مرادیں مانگتے۔ رفتہ رفتہ لوگ مزید بدکار اور مشرک ہو گئے۔ اس زمانے میں ہنوک نبی نے لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہنوک نبی کی نسل سے ہی نوح کی پیدائش ہوئی، جو اس پوری دنیا میں خدا کے وفادار اور توحید پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تنقید کی، لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ بھلا تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم میں واضح تبلیغ کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف گنتی کے چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ اب خداوند نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائے، کیونکہ ایک عظیم سیلاب آنے والا ہے جن میں یہ کافر اور مشرک ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ کافروں نے اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق بنانے لگے۔ تب ہی خدا کے حکم سے زمین کے سور پھونکنے پڑے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ بارش، پانی اور سیلاب تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ 40 دن اور 40 رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ دنیا کے ہر نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور کشتی نوح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکی۔ زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اب تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ زمین پر پھیل جائیں۔ نوح علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی چڑھائی۔ اس پر خداوند نے خود نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی زمین کے تمام جانداروں کو طوفان کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وعدے کے ضمانت کے طور پر خدا نے آسمان پر سترنگی کمان دکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ مثلاً تورات، انجیل، ہنوک کے صحیفوں میں نوح علیہ السلام کے اس صحیفے کا ذکر بالکل اسی طرح آیا ہے، جس میں عظیم سیلاب کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انسانیت بدکار ہو چکی تھی۔ انسان جانوروں اور دیو قامت نافعلیم انسانوں سے زنا کر کے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں عجیب و غریب جاندار پیدا ہونے لگے تھے۔ چنانچہ زمین کو اس بدکاروں سے پاک کرنے کے لیے خدا نے نوح کو چنا۔ نوح نے پاک انسانوں اور جانوروں کے 72 جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا، اور اس پاک نسل سے ہی نسل انسانیت اور جانوروں کی نسل دونوں آگے بڑھی۔ لیکن تورات اور بابل میں طوفان نوح کا ذکر ملنا کوئی حیرت کی بات نہیں، کہ یہ کتابیں بھی آسمانی اور مذہبی ابراہیمی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ طوفان نوح کے اس واقعہ کا ذکر ہندو مت کے کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مانو نامی ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے جو نوح علیہ السلام سے بہت مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ مانو بھی ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلا تھا
انہی کی کتاب کے مطابق خدا نے مانو کو خبردار کیا تھا کہ سیلاب آنے والا ہے، چنانچہ اس نے کشتی بنائی۔ مانو اس کشتی میں تمام جانوروں اور انسانوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور خدا کی مدد سے بچ نکلا۔ بعد میں مانو کی نسل سے ہی انسانیت کا آغاز ہوا۔ بعض علماء نوح علیہ السلام کو مانو قرار دیتے ہیں، جسے جنوبی ہند میں ماہ نوح کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 4500 سال پہلے وسط ایشیا سے مہاجرین ہندوستان آنے لگے تھے، جنہیں آرائیاں کہا گیا تھا۔ وید انہی آرائیوں کی کتاب ہے، لہٰذا شاہ ولی اللہ جیسے علماء آرائیوں کو کسی رسول کی قوم مانتے ہیں جن پر شریعت نازل ہوئی تھی، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی ہندوستان سے مہاجر آنا شروع ہوئے تو وادی سندھ کی تہذیب میں شامل شہروں میں بارش نہ ہونے سے شدید قہر پھیل گیا، تب وہاں کے باشندے ہجرت کر کے جنوبی ہندوستان چلے گئے۔ آج ان کی اولاد راوڑ کہلاتی ہے۔ لہٰذا عین ممکن ہے کہ مشرقی وسط سے آنے والے مہاجر قوم نوح سے تعلق رکھتے ہوں، جنہیں شاید قرآن مجید میں صاحبین کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایپک آف گلگامش جسے آج سے 4000 سال پہلے لکھا گیا تھا، اس میں بھی ایک انسان کی داستان لکھی ہے جو کہ نوح علیہ السلام کی ایک سیلاب سے بچ نکلا ہے۔ اسی طرح یونانی اساطیر میں بھی پلوٹو کی لکھی گئی کتاب تیمس میں ایک سیلاب کا تذکرہ ہے، جس کے مطابق زیوس دیوتا جب انسانوں سے ناراض ہوتا تو اس وقت ڈیوکلین کو یہ حکم دیتا کہ وہ ایک کشتی بنائے، جسے وہ 9 دن 9 راتوں میں تعمیر کرتا ہے، اور اس کے بعد عظیم سیلاب آتا ہے جس میں تمام زمین اور اونچے اونچے پہاڑ ڈوب کر غرق ہو جاتے ہیں۔ مایا تہذیب کی کتاب پوپلو وو میں بھی ایک عظیم سیلاب اور بارش کی داستان ہے، جس میں ووڈن پیپل کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایران کی قدیم زرتشتی مذہب کے مطابق ان کے خدا نے پیما کو یہ خبر دی تھی کہ پوری دنیا میں سخت سرد ہوا اور بارش آنے والا ہے۔ خدا نے پیما کو حکم دیا کہ وہ کشتی نما لکڑی بنائے، جس میں تمام مرد و عورت کو سوار کرے اور ہر جانور اور پودے کے ایک ایک جوڑے کو بھی رکھ لے۔ اس طرح ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا میں اسی نامی ایک سیلاب کی داستان مشہور ہے، جو چائنا میں بھی اس طرح کی لوک کہانیاں ملتی ہیں۔ طوفان نوح تاریخی انسانیت کا اس قدر حیرت انگیز اور تباہ کن حادثہ تھا کہ اس کی داستانیں دنیا کے ہر اساطیر اور لوک کہانیوں میں موجود ہے، کیونکہ یہ سیلاب زمین کے کسی خاص خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آیا تھا، اور دنیا کے ہر شہر، ہر تہذیب، ہر مقامی باشندے اس سے متاثر ہوئے تھے۔